خواتین حضرات، میں نے بہت ابتدا میں کہا تھا کہ آج 10ویں رمضان کو میرا دل اور میرا دماغ اور میری عقیدتیں اور محبتیں ایک ہی مرکز پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور شکر ہے کہ وہاں سے ہل نہیں رہیں۔ جب بھی یوم وصال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آتا ہے تو بڑی مروجہ سی باتیں ہیں کہ ان کا اسوہ نور قابل تقلید ہے کائنات کی ہر عورت کے لیے، خصوصی طور پہ کائنات کی ہر بیوی کے لیے۔ میں آج ان تمام مسلمان بیویوں کو ایک بات یاد کروا دوں کہ جو آزادی نسواں کے علم بردار ہیں اور سمجھتی ہیں کہ مجازی خدا کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت اب اس زمانے میں ثانوی ہو گئی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں، تاریخ میں صرف ایک عورت ہے کہ جس کو خدائے بزرگ و برتر نے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے سلام بھجوایا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ موقع کیا تھا؟ سیدہ اپنے شوہر بزرگ و برتر ترین کے لیے کھانا پکا رہی تھیں۔ یہ ملکۃ العرب ہیں جنہیں سیدۃ التجار بھی کہا جاتا ہے، جن کی تجارت کا اور دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ سے کنیزوں والی 20 کنیزیں ان کی حاضری میں رہتی تھیں، اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہیں اور اس کے اندر محبت گھول رہی ہیں، فرما برداری گھول رہی ہیں، دعائیں ہر قدم کے ساتھ۔ بیویاں جب کھانا پکاتی ہیں اور مائیں جب کھانا پکاتی ہیں تو مسالے نہیں ڈلتے، اس میں مامتا اور خلوص اور دعائیں ڈلتی ہیں۔ جب مولا نے اوپر سے یہ دیکھا میرے پروردگار نے کہ یہ میرے محبوب کی خدمت ان کی رفیقہ اور ناصرہ کر رہی ہیں، فرشتہ بھجوایا اور اپنے محبوب کو کہا فرشتے کے ذریعے کہ سرکار ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ خدیجہ تشریف لائیں گی، ان کے ہاتھ میں محبت سے پکا ہوا ایک کھانا ہوگا جو آپ کے لیے لے کر آئی ہیں، اور آپ کے رب کو یہ ادا اتنی بھائی ہے کہ اس نے جا کے کہا ہے کہ میرا سلام پیش کریں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات پہ۔ یہ کہنے کے بعد جبرائیل نے ایک لمحے کا توقف کیا اور سر جھکا کے کہا سرکار میرا بھی سلام پیش کیجئے اس بی بی پاک پہ، اس مقدرہ، اس معظمہ کے اوپر۔ قربان جاؤں، جب سرکار دو عالم نے اپنی بیگم کو کہا کہ یوں تمہارے لیے یہ 2 سلام آئے ہیں، تو بی بی کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ کہنے لگی وہ تو میرا خدا ہے، اس کو میں سلام کا کیا جواب دوں، وہ تو خود سلامتی ہے، میں تو اس کی سلامتی مانگتی ہوں اپنے لیے۔ اور جہاں تک آپ کے جبرائیل کا تعلق ہے تو میرا بھی سلام عرض کیجئے، اور ایک اور سلام میری طرف سے۔ اے میرے سرتاج، میرے سرکار، میرے نبی، ایک سلام آپ کی ذات پہ میری طرف سے، جس کی نسبت سے میں آج ان سلاموں کی حقدار قرار پائی ہوں۔ ہمارے ساتھ اس موقع پہ گفتگو میں حصہ لینے کے لیے دو انتہائی عمدہ شخصیات ہیں۔ میں خاتون ہونے کے ناطے اور اپنی ہمشیرہ ہونے کے ناطے، اور ہاں ہمارے اندر ہمشیرگی کا رشتہ قائم ہے ہما، کیونکہ یہ رشتہ ہم نے نہ باندھا ہو، کہیں اور سے بندھا ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، بہت دنوں بعد میری بہن سے ملاقات ہوئی ہے، خانم ہما تقی صاحبہ، اور کس قدر خوشی ہے کہ آج ایک دیرین رفتہ جن سے کبھی ملاقات نہیں تھی لیکن دل کی سانجھ تھی، تشریف رکھتے ہیں جناب سید محمد حبیب عرفانی صاحب، جو کہ سجادہ نشین ہیں سندر شریف کے، اور ابھی حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ ایک تو سر اس کی مبارک، اور بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ جتنے بھی ممبر ہیں میں نے سب پہ نظر رکھی ہے، اللہ نے چاہا تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ان منتخب ممبرز کی وجہ سے ایک بہت عمدہ تبدیلی آپ چند دنوں میں پوری قومی زندگی میں دیکھیں گے۔ میرا پہلا سوال ہما آپ کی طرف ہے، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر وقت نوک زباں اس گھرانے کی خوبی اور توصیف ہے، جو کہنا چاہیے شامل کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آج کا دن درود و سلام کا ہے، اس لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے بہت خوبصورت تمہید باندھی، کیونکہ جس ہستی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ لائق ہے کہ جس کا قصیدہ پروردگار عالم قرآن کو بنا دے۔ سورہ والضحیٰ میں جناب خدیجہ کے کام پر پروردگار اپنے نام کی مہر لگا دے۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ کسی بشر کے لیے کہ کام اس کا ہو اور اللہ کہے کہ میں نے کیا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے میں نبی پاک کے لیے مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے تجھے فقیر پایا، غریب پایا، یہ اختیاری منزلیں تھیں، یہ اختیارات کے مراحل تھے۔ بالکل بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جملہ کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تیرے پاس مال کی کمی دیکھی تو ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ یعنی کہ اللہ
جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے کام کو بھی قبول کر رہا ہے، ان کی ہستی کو بھی، ان کی ذات کو بھی، اور ان کے مال کو بھی۔ آج کے دور میں اگر انسان کماتا ہے تو یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ نہیں، مگر خدا نے سب سے پست چیز کو بھی قبول کیا اور سب سے اعلیٰ چیز کو بھی قبول کیا۔ عرفانی صاحب جی بسم اللہ۔ بی بی نے تو اپنا سب کچھ تن من دھن اس نبی پہ وار دیا جن کی وہ شفیقہ حیات بنی، جن کی وہ ناصرہ بنی۔ سر میرے سرکار نے جن سے بڑا محسن کوئی کائنات میں نہیں ہے، اس احسان کا بدلہ اپنی محسنہ کو کس طرح ادا کیا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یقیناً اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جنت کی 4 اعلیٰ ترین خواتین، کائنات کی 4 کائنات میں، کہ جنت میں اس کائنات سے جو اعلیٰ ترین خواتین ہوں گی، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری نسبت اس میں کہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 2 خواتین ان 4 میں سے باقی 2 کا بھی نام شامل میں نام شامل کرتا ہوں کہ ایک ہے مریم بنت عمران اور ایک آسیہ زوجہ فرعون۔ یہ 4 خواتین، اور اس میں یہ دیکھیے آپ نے بیوی کے حوالے سے تذکرہ کیا، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ماں کے حوالے سے بھی کردار اگر دیکھا جائے غضب تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جتنا کردار ہے وہ اس تربیت کا اثر ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان تک پہنچایا۔ سر میں ایک بات آگے بڑھاؤں آپ کو، سر میری سیدہ سے جو سلسلہ آگے چلا ہے، تمام اہل سادات کی نانی اور سرچشمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیا ان کے احسانات سر کائنات پہ اور اس امت پہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کا سب سے بڑا احسان آقا زادی، نبی زادی، شہزادی حضرت زہرہ بطول کا وجود ہے، بالکل بے شک۔ اور اس میں دوسری اگلی جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اور اس میں جس طرح سے سیدہ نے اپنا سب کچھ وار دیا، اور وہ اس طرح سے کہ زندگی عیش و آرام کی زندگی ہے، کہ آپ کے والد گرامی اس معاشرے کے بہترین تجار میں سے، متمول دولت مند ترین لوگوں میں سے ایک۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جب ان کی وفات کے بعد ترکہ تقسیم ہوا ہے تو سیدہ کا پھر جو ملکۃ العرب بنی، سیدۃ تجارہ بنی، انہی کی بہن حضرت حالہ، کہ ان کا اگر دیکھا جائے تو مالی معاملات میں ان کا، اور جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ اتنی دولت تھی کہ 80,000 اونٹ بیک وقت ان کے سفر میں رہتے تھے مال تجارت سے۔ 80,000 اونٹوں کی قیمت ہی بندہ نہیں کاؤنٹ کر سکتا آج کے دور میں۔ سارے عرب کا مال ایک طرف اور اس ایک مظلومہ کا مال ایک طرف۔ اور حضور والا ہم تو یہ سنتے ہیں کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جب ان کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا تو جو میخیں ٹھوکی جاتی تھیں وہ ٹھوس سونے کی ہوتی تھیں، اور اس میں تعیش کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی طاہرہ، ایسی بااخلاق خاتون اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ہدایت نہیں تھی، وہاں پہ اس قدر امیر ہونا، اس قدر متمول ہونا، اور کردار کی پاکیزگی ایسی کہ لوگ لقب کے طور پہ طاہرہ کہیں، طہارت والی۔ جی سر۔ اور پھر اس میں اگلی بات یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ تمام تر مال تصرف میں دے دیا، جیسے چاہیں استعمال کر، لٹا دیا، ڈھیر کر دیا، سارا کچھ دے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھے تو شب ابی طالب کی بات ہے، اتنی امیر کبیر، اتنے عیش و آرام میں، اتنے ناز و نام میں، لیکن اس ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی میت میں بسر کرنے کے لیے وہ پہاڑ کی گھاٹی میں
وہ پتھروں پر، سر جہاں وہ پہ چٹانوں پر، اس پہاڑ کی گھاٹی میں جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پتے کھا کھا کے اس ملکۃ العرب نے، اور میں خواتین حضرات ایک آپ کو بات یاد دلا دوں، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب جوانی ہوتی ہے، انسان جبر اور مصائب سہ جاتا ہے، مگر جب شیب ابی طالب میں ملکۃ العرب پہنچی ہیں تو اس وقت عمر کو اس حصے میں تھی کہ 60 سے عمر متجاوز تھی۔ اس زمانے میں 1450 سال پہلے 60 سال عمر کی عورت ایک بہت بڑی عمر کی عورت ہے، مگر سر عظیمت کا یہ وہ نشان ہے کہ مجال ہے کہ ایک دفعہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی ہو یا کوئی شکایت منہ پہ آئی ہو، شکایت کوئی شکن آئی ہو ماتھے پر، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں آئی۔ اور بسم اللہ سر آپ کہیے سر۔ اس کو یہ اگلی بات یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے اور جس انداز میں کہ جب پہلی وحی کا سلسلہ ہوا اور جب آپ تشریف لائے ہیں گھر میں تو سیدہ سے ہی سب سے پہلی بات گزارش کی کہ میرے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ جو اس وقت الفاظ کہے، مال دینے والی وہ ہیں لیکن صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے ملجا ہیں، آپ غریبوں کے ماوا ہیں، آپ بے کسوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کا اللہ آپ کی عزت کو کبھی پامال نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، کزن ہیں آپ کے، اور یہ بھی ان کے خاندانی وجاہت کی ایک دلیل ہے کہ ورقہ بن نوفل جیسی شخصیت بھی ان کے خاندان سے ہے۔ بالکل سر۔ اور انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ تو وہی شخصیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے۔ میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام ہونے کے بعد، تاج نبوت پہننے کے بعد، سوچئے کیا نظارہ، کیا کیفیت ہوگی، اور ایک بات کہوں کہ کیا دل پہ بھی اثر ہوگا۔ صرف ایک خاتون ہے جس نے اپنے شوہر کی خدا سے ملاقات کو ایسے قبول کیا ہے کہ جیسے یہ تو ہونا ہی تھا، میں تو منتظر تھی۔ ایک دفعہ شک کی بات کی، ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی گمان ہوا ہوگا کہ آپ نے خواب تو نہیں دیکھا، میں قربان جاؤں، یہ ہے یقین کا پختہ ہونا۔ حضور والا جس گھر کے اندر میں آپ کی بات پوری سنوں گا، اس لیے میں ہما اگلی پوری بریک میری بہن کے لیے، میں جس قدر بے چین ہوں آپ کو سننے کے لیے، میرا دل جانتا ہے۔ عرض یہ کرنی ہے کہ جس گھر میں نبوت کا تاج پہن کے تاجدار ختم نبوت آیا، وہاں پہ گھر میں صرف ایک بی بی تھی جو اس سہارے، اس ڈھارس کے لیے کافی تھی۔ حضور والا اگر اس گھرانے کی کوئی بات ہو جائے تو کیا ہی عمدہ رہے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور گزارش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس محبت کا جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے کہ مجھے رشک محسوس ہوا، واہ سر، کہ اتنی مدت گزر گئی، ان کو فوت ہوئے، میں نے دیکھا ہی نہیں انہیں، لیکن اب بھی تذکرہ فرماتے ہیں، گوشت بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے عزت اور تکریم۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ وہ خاتون ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ اور باتوں کے علاوہ کہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب میرے سب نے مجھے جھٹلایا، اس وقت سب کچھ میرے سب پیش کر دیا جب لوگ دور چلے گئے تھے، اس وقت میری غم گساری کی جب لوگ مجھے غم دے رہے تھے۔ اور یہ بھی عجیب ایک گھر ہے، ایک عجیب گھر ہے سر، اور عجیب یہ بھی بات کہ میری اولاد انہی سے ہے، انہی سے ہے۔ بالکل سر، کیا عمدہ بات ہے۔ ہما اگر آپ اجازت دیں، اس واقعے کو کئی طرح باندھا گیا، کئی طرح باندھا گیا، اس کا اور تذکرہ بھی کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو 3 سال بعد وفات خدیجۃ الکبریٰ کے ان کے نکاح میں کہنے لگی میں نے دیکھا نہیں ہے، آپ ذکر اتنا کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کر کے مغموم ہو جاتے ہیں، وہ کون تھیں؟ سرکار نے پہلے مختصر جواب دیا، کہا عائشہ وہی تھیں، واقعی وہ بالکل وہ سر، یہ جس گھرانے کی برکات ہیں، جس کے ہم سب در کے گداں ہیں، اگر اس کے بارے میں چند اشعار ہو جائیں تو کیفیت بہت بڑھ جائے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے کیا بات ہے، فاتح
حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور وقت آخر بھی ہو وہ بھی ہو سامنے، وقت آخر بھی ہو وہ بھی ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر طیبہ مجھے، ایک گھر جو ملے شہر طیبہ مجھے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر سیدھا سوال ہما صاحبہ سے کروں گی کہ آج کی عورت، آج کے وقت کی عورت، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے وقت اشارہ کیا تھا کہ جو آج کی عورت ہے وہ اپنے مجازی خدا کو بھی اپنی آزادی کے لیے جھنڈا پرچم لہرا رہی ہے، لیکن اس وقت جو ملکہ عرب ہیں انہوں نے اپنی جو ہے شوہر سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ساتھ وہ اس وقت ڈھارس بنی جب دشمن میں ان کے لوگ وہاں پر نکل آئے، تو کس طرح سے ہم ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے آج کی عورت ان سے سیکھ سکتی ہے؟ اس میں یہاں پہ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نظر شناسی کی داد دوں گی کہ انہوں نے بیست سے 15 سال پہلے ہیرا پہچان لیا تھا۔ ابھی مابوس نہیں ہوئے تھے ظاہری طور پر، لیکن جناب خدیجہ نے 15 سال رفاقت میں گزارے، اور جو آپ بات کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اتنا سپورٹ کیا جناب خدیجہ نے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک خطبہ تو جناب خدیجہ نے عرب کے جو لوگ تھے عمرہ تھے ان کو دیا، اور وہ خطبہ کب تھا کہ جب رسول اللہ نے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، اور آغاز کیا تو پورا عرب ان کا دشمن ہو گیا۔ کسی نے آ کر جناب خدیجہ کو خبر دی کہ لہو لوہان کر دیا گیا آپ کے جو ہے شوہر مبارک کو۔ اب جناب خدیجہ کا جو کردار ہے، ایک عام عورت ہوتی تو گھبراتی، بی بی اٹھی، انہوں نے کیا کیا اپنی کنیز کو لیا، اور وہ شہر بدر رسول اللہ کو کر رہے تھے تو وہ وہاں گئی جہاں پہ رسول اللہ کھڑے تھے، وہاں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ واپس ان کو مکہ میں لے کر آئیں، اور مکہ میں لا کر ایک پہاڑ کے اوپر ہاتھ پکڑ کر ان کو کھڑی، اور کھڑے ہونے کے بعد جو عمرہ کھڑے ہوئے تھے امیر لوگ سارے کے سارے کہنے لگے تم بھول گئے کہ میں کون ہوں؟ جناب خدیجہ نے یہ جملہ کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت کی جو آج آپ پاور کی بات کریں، جناب خدیجہ 1400 سال پہلے کیا جملہ کہا، تم لوگ وہ ہو کہ جو میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے قرض مانگا کرتے تھے، اور میں تمہیں تحمل کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دیتی تھی، اور آج تم میرے شوہر کے سامنے کھڑے ہو۔ واہ ہما، کیا عمدہ بات ہے۔ فانی صاحب ایک بات آپ سے بس مختصر، جو کہ وقفہ بہت ہی کم ہے سر، یہ فرمائیے کہ جس طرح غم منایا ہے سرکار نے اپنی اس رفیقہ کے جانے کا، سر غم 2 دن 3 دن ایک بیوہ کے لیے عدت کی مدت، پورا سال عام الحزن، اس کے بارے میں سر دیکھیے یہ جو تعلق جس طرح
انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے 15 سال پہلے پہچانا، اور اس کے ساتھ حضرت ابو طالب کا نکاح کا خطبہ بھی دیکھیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واقعی اور اس میں یہ جو جس طریقے سے اور جس انداز میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ کبریٰ، سیدہ خدیجہ صدیقہ، یہ انہوں نے یہ جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات نے، ان الفاظ نے ان کے عمل سے معنی لیے۔ بے شک بے انتہا۔ خواتین و حضرات، جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے، لیکن آج میں صرف آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں جاتے جاتے کہ بہت روشن ضمیر معاشرہ ہے۔ ہم نے تیسرے روزے پہ ممتاز صاحب کو یہاں پہ بلایا تھا، جن پہ قرض تھا ایک بھاری رقم کا، بچیاں تھیں جن کی بیاہ ہونے تھے، اور یہ جائے نماز اور مسواک وغیرہ بیچ کے بڑی مشکل سے خرچہ پورا کر رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ ممتاز صاحب یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے کرم سے اور آپ کے دیے ہوئے عطیات سے جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، ان کا تمام قرض اتر چکا ہے۔ اب صرف بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس مولا نے یہ کرم کیا کہ آپ کے دلوں میں رحم ڈالا، ان کا قرض اتار دیا، وہ ان بچیوں کی ذمہ داری بھی ضرور پوری کروائے گا۔ خواتین حضرات، ہم جا رہے ہیں لاہور میں مغرب کی اذان کے وقت۔ صرف جاتے جاتے ہما میری بہن اور آپ بھائی صاحب ایک بات کہیے، اور وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیے اس میں۔ آج ہم نے جو تھوڑا بہت ذکر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا ہے، ہمیں 3 دروں سے امید ہے۔ مجھے در حسنین کریمین سے امید ہے، مجھے در زہرا سے امید ہے، مجھے بارگاہ ناز رسول مقبول سے امید ہے کہ ہم گناہگاروں کا یہ ذکر قبول کریں گے اور اس طرح اس کا اجر دیں گے جیسا ان کو سجدہ ہے، جیسے وہ سخی ہیں، جیسے وہ لجپال ہیں۔ کہیے آمین آمین آمین۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، آج 10ویں روزے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل ایک نیا عشرہ